سب سے پہلے کہ کپتان نے ایک اہم ترین فیصلہ کر لیا اور کپتان کے ایک اہم ترین فیصلے کے بعد اب کپتان کی پارٹی کے اندر اور پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آنے لگی ہے۔ موجودہ حکومت کے اندر 3 بڑے اہم ترین عہدیداران جو ہیں ان کے حوالے سے بڑی خبر ہے۔ بڑی خبر کیا ہے یہ بتائیں گے آپ کو اس ویلاگ پہ۔ اور تیسری خبر مریم نواز شریف کے حوالے سے اہم ترین بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج 3 اہم ترین سٹوریز مزید آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے کہ کپتان نے ایک اہم ترین فیصلہ کر لیا اور کپتان کے ایک اہم ترین فیصلے کے بعد اب کپتان کی پارٹی کے اندر اور پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آنے لگی ہے۔ کپتان نے کیا فیصلہ کیا یہ بتائیں گے، آپ کو پوری تفصیلات بتائیں گے اور ایسی خبر دیں گے جس کے بعد آپ کو یہ بات نظر آ جائے گی کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان موجودہ حکومت کے اندر 3 بڑے اہم ترین عہدیداران جو ہیں ان کے حوالے سے بڑی خبر ہے۔ بڑی خبر کیا ہے یہ بتائیں گے آپ کو اس ویلاگ پہ۔ اور تیسری خبر مریم نواز شریف کے حوالے سے اہم ترین بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا انقلاب آنے کو بالکل تیار ہے۔ آج ایک فیصلہ جو استاذ دہشت گردی عدالت کی طرف سے ہے جس میں 5 سال سزا دی گئی 9 مئی کے واقعات کے تمام ملزمان کو۔ آئینی ماہرین کے مطابق یہ اس سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا اور تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے یہ واضح طور پہ ہے کہ اب اس میں ہمیں بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ یہ ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو ایک بات کا معاملہ ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے کپتان سب سے پہلے نہ صرف اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر چکا ہے بلکہ کپتان نے تو کھل کر اس بات کو کہہ دیا ہوا ہے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے اصل عناصر کون ہیں اور کسی بے گناہ کو اس میں سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اب آپ کو بڑی خبر دیتے ہیں کہ بڑی خبر یہ ہے کہ کپتان کے پاس کور کمیٹی اور بہت سے اہم ترین معاملات کے حوالے سے بہت سی چیزیں پہنچ رہی تھی۔ کپتان تک یہ بات بھی پہنچ رہی تھی کہ بہت سے لوگ کچھ ایسی ملاقاتیں کرنے کا سوچ رہے ہیں جس سے کپتان کی پوری پوزیشن، کپتان کا نظریہ، کپتان کی وہ لڑائی، کپتان کی وہ جنگ جو وہ پاکستانی قوم کے لیے، جو یوتھ کے لیے کر رہا ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، جس پر کپتان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی جماعت کے اندر ایک آخری پیغام دے گا اور اس آخری پیغام کے بعد اپنی پارٹی کے اندر یعنی تحریک انصاف کے اندر ایک بڑی تبدیلی لائی جائے گی۔ کپتان نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹوں جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے اس کے حوالے سے اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے ایک خفیہ رپورٹ طلب کی ہے، جس رپورٹ میں کپتان کی ٹیم کے اہم ترین لوگ واضح طور پر بتائیں گے کہ کس جگہ پر کس کو میرٹ پر سیٹ ملی، کس جگہ پر کس کو میرٹ پر سیٹ نہیں دی گئی، کس جگہ پر کس نے کیا رول ادا کیا اور کس جگہ پر کس نے کیا رول ادا نہیں کیا۔ کپتان نے ان تمام چیزوں کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ آخری اننگز ہے، آخری اننگز کے آخری اوورز ہیں اور اس میں کپتان نے ہر صورت میں میچ جیتنا ہے، اسی طرح جس طرح 92 کا ورلڈ کپ مارچ کے ہی مہینے میں 25 مارچ کا دن تھا کپتان نے جیتا تھا، اب بھی اسی طرح کپتان یہ میچ جیتنے جا رہا ہے اور کپتان ہر صورت میں یہ میچ جیتے گا۔ یہ جو کپتان کو تھوڑا سا توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف کیسز میں مختلف لوگوں کو سزائیں سنا کر، تو کپتان نے اپنے ایک پیغام میں یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ میں 9 مئی کے کسی ملزم کا نہ حمایتی تھا، نہ ہوں، نہ کروں گا، لیکن ناجائز کسی کے ساتھ نہ کی جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور انکوائری کی جائے کہ اس کے اصل ملزمان کون ہیں۔ اور ساتھ میں کپتان نے ان سزاؤں کے حوالے سے کہا ہے کہ سب سے پہلے سزائیں مجھے ہوئی ہیں اور اگر میری سزائیں ختم ہوں گی تو میری سزا سے پہلے
میرے کارکنوں کی سزائیں ختم کرواؤ، میرے کارکنوں پہ توجہ دو، میرے کارکنوں کو جیل سے باہر لاؤ۔ کپتان نے اب ایک اور فیصلہ کر لیا ہے، اب فیصلہ یہ ہے کہ چاہے جلسہ اسلام آباد میں ہو، چاہے جلسہ پشاور میں ہو، چاہے جلسہ لاہور میں ہو، چاہے جلسہ بلوچستان کے کسی شہر میں ہو، چاہے جلسہ کسی بھی جگہ پر ہو، اس جلسے کے اندر ایک کپتان کی آرٹیفیشل تقریر دکھائی جائے گی، جس تقریر میں کپتان واضح طور پر ایک بڑی تحریک چلانے کا اعلان کرے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کپتان تو جیل میں ہے، اعلان کس طرح کیا جائے گا؟ اعلان کون کرے گا؟ پیغام کپتان کا ہوگا، اعلان کپتان کا ہوگا، اور اس پہ کپتان یہ بھی بتا دے گا کہ کس کس تاریخ کو کس کس طریقے سے کس طرح تحریک چلائی جائے گی، کس طرح پرامن طریقے سے ساری تحریک کو آگے لے کر جایا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، کپتان نے ایک پیغام میں اپنی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ بہت بھی زیادہ دیر لگ جائے تو صرف اور صرف 1.5 سے 2 ماہ، اس کے بعد بازی پلٹ جائے گی۔ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے تو یہاں تک خبر ہے کہ کپتان کے قریب ترین ساتھیوں کو یہ پیغام پہنچ چکا ہے کپتان کا کہ بازی پلٹنے والی ہے، گیم پلٹنے والی ہے، اور اس گیم میں جو پلٹیا، اس گیم میں جو کسی اور کے ساتھ ملا ہوگا، اس کی پارٹی کے اندر کوئی کسی صورت میں بھی پوزیشن نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بڑی خبر، اہم ترین خبر دے دیں، کپتان نے فیصلہ کر لیا ہے، ذرائع کہتے ہیں کہ وہ تمام روپوش اہم ترین رہنما، ان میں سے 5 رہنما پہلے مرحلے میں بالکل اوپن ہو کر اوپن ہوں گے، اور اوپن ہونے کے بعد وہ تحریک کی قیادت بھی کریں گے، گرفتاری بھی دینی پڑی گرفتاری دیں گے، اور سب سے پہلے وہ ضمانتیں کروائیں گے، احتجاجی تحریک کے لیے لوگوں کو تیار کریں گے، لے کر نکلیں گے۔ گرفتاری ہوگی تو مزاحمت نہیں کی جائے گی۔ اب تمام کے تمام لوگوں کو باہر نکلنے، سامنے آنے کی کپتان نے واضح طور پر ہدایت جاری کر دی ہے۔ مصدقہ ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کپتان نے اس حوالے سے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ آنے والے چند روز کے اندر ایک بڑی خبر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بڑی خبر میں آپ کو وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں، کپتان نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کپتان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا، جنہوں نے برے وقت میں تحریک انصاف کو چھوڑا اور دوسری سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کرتے وقت ایک ایسی غلط تقاریر کی، ایسی غلط پریس کانفرنس کی، کپتان نے ان میں سے کسی کو بھی لینے سے واضح طور پر انکار کر دیا ہے۔ کپتان نے 13 ایسے افراد جن کے بڑے نام تھے، علی زیدی سمیت، سابق گورنر سندھ سمیت، اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے 3 بڑی معروف شخصیات سمیت باقی بھی لوگوں کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور جو کوئی ان کی سفارش کرے گا اس کی بھی پارٹی میں جگہ نہیں ہوگی۔ کپتان نے واضح کہہ دیا ہے کہ میرے کارکن جو میرے ساتھ کھڑے تھے، میری اول ترجیح وہ ہے، فیصلہ کسی کو لانے کا کارکن کرے گا، فیصلہ کارکن کا ہوگا، اور مانا سب کو جائے گا۔ ایک اور بڑی بریکنگ نیوز دے دوں، یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے اہم ترین حکومتی ذمہ داران کو تبدیل کرنے کا، اور اس ضمن میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو اس طرح بجٹ کا انتظار بھی نہ کیا جائے، بلکہ بجٹ سے پہلے ہی اہم ترین حکومتی ذمہ داران کو جن کے حوالے سے بہت سی چیزیں مل چکی ہیں، ان کو بالکل ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا جائے۔ ان اہم ترین حکومتی ذمہ داران میں کئی ایسے نام شامل ہیں جن کے حوالے سے جیسے ہی بات سامنے آ جائے گی تو پاکستان کی سیاست میں بھونچال آ جائے گا۔ اور آپ کو ایک اور خبر دے دیں، اہم ترین حکومتی ذمہ دار کی، اہم ترین قریبی عزیز کی ایک ایسی آڈیو لیک آ چکی ہے، ایک ایسی آڈیو اہم ذمہ داران کے پاس پہنچ چکی ہے جس پہ باقاعدہ پاکستان کے اہم ترین افراد کے خلاف بڑی کھل کر بات کی گئی ہے۔
مریم نواز شریف کے حوالے سے اہم ترین ذرائع اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ مریم نواز شریف کعبہ کے حوالے سے بھی ایک اہم ترین فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس اہم ترین فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کام شروع ہو گیا ہے۔ آپ میرا اشارہ سمجھ چکے ہوں گے کہ اہم ترین فیصلہ کیا ہے اور اس پر عمل درآمد کیا ہوگا، لیکن یہ کیسا عمل درآمد ہوگا جس سے آپ کو پاکستان کی سیاست مکمل طور پر تبدیل، اور آپ کو آخر میں یہ کیوں کپتان ہر صورت میں پاکستان کی سیاست میں حکمران بن کر آ رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔